الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ وقد قال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورت کے اندر 120 آیات مبارکہ ہے، 12,464 اس کے اندر حرف ہیں، اور یہ آیت مبارکہ، یہ سورت مبارکہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے کلی طور پر، لیکن اس کی ایک آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی وحی نازل نہیں ہوئی، قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ بعض حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ جب نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر تھے، صلح حدیبیہ ہوئی، اس موقع پر نازل ہوئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر نازل ہوئی۔ بہرحال اتنا تو قرائن موجود ہیں کہ یہ آخری سورت ہے، آخری ایام میں نازل ہوئی مکمل طور پر۔ اس میں پہلے کوئی آیتیں ایسی نہیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہوں، یعنی ہوئی نازل آخر میں ہیں، یہ ہے ترتیب کے اندر آگے پیچھے ہے۔ میدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ دسترخوان کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے، کھانا رکھ کے روٹی کھائی جاتی ہے۔ یہ لفظ دسترخوان جو ہے فارسی کا لفظ ہے، عربی کے اندر معدہ کہتے ہیں، اور جدید آج کی عربی میں اس کو سفرہ کہتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے اندر حق تعالی جل شانہ نے سب سے جو پہلا حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ایمان والو، جو کسی کے ساتھ زبان کرو وہ پوری کرو۔ جب کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو وہ وعدہ پورا نبھاؤ۔ اس کے اندر وعدے کے اندر ایسا نہ کرنا جس طرح یہود اور نصارہ نے کیا کہ یہود و نصارہ نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کتاب بھی پڑھی، تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی، اللہ کے نبیوں سے سنا بھی
کہ آخر میں امام الانبیاء، خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی تشریف لانے والے ہیں۔ یہ بھی ان سے سنا کہ آخر میں جو کتاب آئے گی اس کا نام کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید ہوگا۔ اس آخری پیغمبر کے پاس جو کتاب نازل ہوگی یہ بھی ان سے سنا۔ یہ بھی ان سے سنا کہ اس آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ ایسا ہوگا۔ یہ بھی ان سے سنا کہ ان کے اوپر جو وحی نازل ہوگی اس کا نزول کا طریقہ کار بھی یوں ہوگا۔ یہ باتیں انہوں نے ساری سنی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم ایسا نہ کرنا جس طرح یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا ہے، وعدہ کر کے وعدے سے بے وفا ہو گئے، وعدہ توڑ دیا، اور وعدہ توڑنے والے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آدمی وعدے کو توڑتا ہے وہ منافق ہے۔ وعدے کو توڑتا ہے، جب وعدہ کر دیا، وعدے سے مراد عہد ہے کہ میں نے عہد و پیمان کیا اس کے ساتھ کہ یہ میرا آپ کے ساتھ عہد ہے، چار بندوں میں ایک بات طے ہو گئی، پھر میں اپنے وعدے سے منکر ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں نے ان سے معذرت کر لی، میں نے پیغام بھیجا کہ میں وعدہ تو پورا کرتا لیکن میرے اوپر یہ مسئلہ آ گیا تو گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے لیکن اس کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پر حادثہ آ گیا ہے اس وجہ سے، یا کوئی معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں بات پوری نہیں کر سکا یا میں اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا، لیکن یہ ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میں اپنے وعدے پر پختہ ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں وعدہ بھی کرتا ہوں اور وعدے سے بے ایمان بھی ہو جاتا ہوں، کہتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہودی اور عیسائی یہ بدبخت وعدہ کر کے اس کے بعد پھر منکر ہو گئے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال جانور، سب سے پہلے چونکہ کھانے پینے والے جانوروں کا ذکر آ رہا ہے، حلال جانوروں کا، تو اس لیے وہ کھانا جب پکایا جاتا ہے تو دسترخوان پر رکھا جاتا ہے، اس لیے اس صورت مبارکہ میں کھانے کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو حلال ہوئے تمہارے لیے وہ حلال ہیں، اور جو تمہارے لیے حرام کر دیے گئے وہ حرام ہے۔ اور فرمایا ہاں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو اس وقت میں کوئی جانور اگر کوئی احرام باندھ کر شکار کرتا ہے تو وہ حرام ہوگا۔ جانور حلال ہے لیکن بندے نے احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام باندھ کر پھر اگر وہ شکار کرتا ہے تو فرمایا یہ حرام ہوگا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، دیکھ احرام باندھ کے حج کے اوپر گیا، احرام باندھا ہوا ہے، دیکھا کہ ہرن بھاگ کے جا رہی ہے۔ ادھر کا ڈاکٹر سلیم صاحب یہاں وہاں کے رہائشی تھے، یہ شکاری آدمی تھے، اس کے پاس تیر و کمان دیکھا تو اس نے کہا او بھائی ڈاکٹر صاحب وہ دیکھ ہرن بھاگ کے جا رہی ہے، باندھا ہوا احرام ہے۔ انہوں نے تیر لگایا، پھڑکا کے ادھر مارا، ہرن ابھی کر دی، نیچے آ گئی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مارا بھی اس کو اور ذبح بھی خود کیا۔
تو جس نے اشارہ کیا ہے یہ اشارہ کرنے والا گناہگار ہو گیا ہے۔ کیوں اشارہ کیا؟ تو نے تو احرام باندھا ہوا ہے۔ یہ اس صورت میں دے گا چٹی، جرمانہ۔ کیوں تو نے ہرن مروائی؟ اور ہرن کی قیمت جتنا گوشت اس کا بنتا ہے اس کے مطابق دیکھا جائے، فقہا نے لکھا ہے اس کے برابر بکری ہے۔ نیل گائے مروا دی تو اس کے مقابلے میں ہماری گائے ہے، اور اگر خرگوش مروا دیا تو اس کے مقابلے میں دجاجۃ الفاظ بکری مرغی کے ہے کہ اس کے مقابلے میں مرغی ہے۔ خرگوش مروا دیا ڈاکٹر سلیم صاحب سے، اب وہ کیا ہے، مرغی کی قیمت ادا کرے گا وہیں حرم میں، فقراء کو دے گا، نہیں تو اس کا حج خراب ہو جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر سلیم صاحب نے اس کو پھڑکایا، وہ پہاڑی کے اوپر سے نیچے گری، اور یہ احرام والا دوست کھڑا تھا ادھر نیچے، اس نے دیکھا میرے پاس چھری ہے، یہ مرنے لگے، اس کو چھری پھیر دی، کہا میں بڑا نیکی والا کام کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا احرام میں بڑی قیدیں ہیں، تو نے جانور کو حرام کر دیا، تیرا احرام تھا، تو احرام کی حالت میں اس کو ذبح نہیں کر سکتا، تو نے ذبح کیا ہے اس لیے یہ حرام ہو گیا۔ اب اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ ہوا کہ احرام تو باندھا، وہیں پر کوئی بارش آئی اتنی اچھی قسم کی۔ بعض حضرات کا فقہا نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس نے جا کر وہاں سے مچھلی پکڑ لی، تو مچھلی جو ہے یہ دریا کا جانور ہے، اور اس کے اندر جو اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے یہ جنگلی جانوروں کا ہے، دریا خشکی والے جانوروں کا ہے، اور سمندر والے جانور کا نہیں ہے، لہذا سمندر والے جانور کو پکڑ سکتا ہے، مچھلی کو پکڑ سکتا ہے۔ لیکن فتویٰ اس مسئلے پر ہے کہ احرام باندھنے والا حالت احرام میں وہ تقرب اللہ میں ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر شکار میں لگ گیا تو اس کو قرب الہی جو ذہن میں تھا وہ خراب ہو جائے۔ یہ ایک ایک لمحے میں اپنے حج کے احکام ادا کر رہا ہے، لہذا اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ ایسا کرے یا اپنے احرام کی حالت میں ایسا انداز اپنائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ احرام کی حالت میں شکار وغیرہ نہ کرے۔ اسی بات پر فتویٰ ہے کہ ہر بات سے بچتا رہے۔ بے شک سمندر والا جانور یعنی مچھلی، اس کو شکار کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی بچے، کیوں؟ تاکہ اس کی عبادت میں خلل واقع نہ آئے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا ما یتلا علیکم، جو تمہارے اوپر مویشی سنائے جا چکے، بے زبان مویشی، فرمایا کہ ان کا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی میں ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا کہ حلال کون ہے اور حرام کون ہے، حلال جانور کون سا ہے اور حرام کون سا ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی ناب من الطیور، ذی مخلب من الطیور، ذی ناب من السباع، ہر ایسا پرندہ، ذی مخلب من الطیور، ہر ایسا پرندہ جو اپنی چونچ سے کاٹ کے اور پنجو سے پکڑ کے پھاڑ کے کھائے وہ حرام ہے۔ ہر ایسا جانور جو زمین پر بھاگنے والا ہے، ذی ناب من السباع، وہ اپنی کچلیوں سے کاٹ کے اور کیا کرے، اپنے پاؤں سے پکڑ کر اس کو کھائے، وہ بھی حرام ہے، سوائے گدھے کے جو گھریلو گدھا ہے، اس کے بارے میں نص آ گئی ہے، یہ حرام ہے۔ بے شک یہ کچلیوں سے کاٹتا بھی نہیں ہے، پاؤں سے پکڑتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں نص وارد ہو چکی ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس کی کچلیاں بھی تو نہیں ہے نا گدھے کی، اور اس کو پاؤں سے وہ پکڑتا بھی نہیں ہے،
اس کے پکڑنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں نص آ چکے ہے، علیحدہ حکم آ چکا ہے، حرمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے گدھا حرام ہے۔ باقی ہر وہ پرندہ، ہر وہ درندہ جو پاؤں سے پکڑے اور پھاڑ کے کھائے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جو باقی جس کے بارے میں یہی حکم آتا رہے گا، بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں کہ جو ان علاقے میں نہیں پائے جاتے تھے، تو ہیں تو وہ استعمال والے۔ مثال کے طور پر یہ بھینس ہے، اس کا حدیث پاک میں کوئی حکم نہیں آیا۔ مجھ سے بندہ کہنے لگا مفتی صاحب قربانی کرنا اس کا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا حدیث پاک میں اس کی قربانی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ مائے بھینس حلال ہے کہ حرام ہے؟ قربانی تو کرنی ہے سال کے بعد، اور ہر بندہ بھی تو بھینس کی قربانی نہیں کرتا، کوئی اونٹ کی کرتا ہے، کوئی بکرے کی کرتا ہے، کوئی چھترا کرتا ہے، کوئی گائے کرتا ہے، کوئی بھینس کی قربانی کرتا ہے، سڈے کی قربانی کرتا ہے، سارے تو نہیں کرتے، ہر علاقے میں تو اویلیبل نہیں ہے۔ یہ تو چاند ایک پنجاب کے علاقے میں ہے، سندھ میں ہے، تھوڑے خیبر پختونخوا یا تھوڑا پنجاب یا بلوچستان، باقی تو نہیں ہے، اس خطے میں پائی جاتی ہے۔ آگے بلوچستان میں ادھر مرنا ہے، سبی میں بھینس کہاں گزارے گی؟ تو کیا ہے یہاں پر تو یہ تھوڑے سے علاقے میں چلتی ہے۔ میں نے کہا یہ بتا کہ یہ ہے حلال کے حرام ہے، پہلے یہ بتا۔ اس نے کہا یہ حلال ہے۔ میں نے کہا اچھا پڑھ قرآن پاک کی آیت کہ اللہ فرما رہا ہو بھینس حلال ہے۔ میں نے کہا اچھا حدیث پاک پڑھ کے جس میں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ بھینس حلال ہے۔ بھینس عربی کے اندر اس کو جاموس کہتے ہیں، جاموس کا لفظ نہ قرآن پاک میں ہے نہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اچھا وہ دور بھی گیا، اس کے بعد دور آیا صحابہ کا، اجماع امت۔ کہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سارے مسائل پر اجماع ہوا، اور صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام لے کہ جس صحابی کا اجماع ہوا ہو کہ انہوں نے اس پر فتویٰ دیا۔ یعنی ہر ایک بات کو ایک طرح نہیں ہے، جس طرح یہ بھی ایک گائے کی ایک قسم ہے، پھر اس نے مجھا کہ یہ کیسی ہے جی، ایسی ہے ویسی ہے۔ میں نے کہا اچھا میں بتاؤ، مرغی ہے مانتے ہیں، اس کی بہت ساری نسلیں ہیں، قسمیں ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ایسی ایسی قسمیں بھی ہیں کہ حالانکہ دیسی مرغا کھانا بہت اچھا ہے، اس کی بعض نسلیں ایسی ہیں کہ جن کا گوشت کھانے کا نہیں ہے مرغیاں۔ بتا، میں نے کہا وہ کیا ہوگی، اس کے بارے میں بتا۔ اور ہے مرغی ابھی بھی آئی ہوں گی، سفید کلر مرغا بھی آیا ہوگا، دوسرا ہے تو مرغا نا، ہے تو مرغا، لیکن وہ مرغا اور اس مرغے میں فرق ہے تو مرغا۔ اب بتا کہ میں نے کہا مرغا برابر ہوگا۔ اسی طرح اپنی طرف سے احکامات نہیں نکالنے چاہیے۔ فقہائے کرام نے جو مسائل استنباط کیے انہوں نے نکالے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو فقہا نے مسائل نکالے ہیں، نہ حدیث پاک میں ان کا وجود ہے نہ قرآن پاک میں وجود ہے۔ سب سے چھوٹی مثال، سب سے چھوٹی، کہتے فقہا کو ہم کیسے مانیں؟ میں بتاتا ہوں۔ مچھر ہے بالکل باریک، اور الحمدللہ فیصل آباد میں بے تاشا ہوتا ہے، صرف ان 2 مہینوں میں نہیں ہوتا، باقی اتنا ہوتا ہے کہ سب کی طبیعت واش کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔ اب یہ چھوٹا سا مچھر ہے، پانی میں گر گیا، ڈاکٹر سلیم صاحب نے پانی بنا کر بیٹھا تھا شربت بندوں کے لیے، باہر دروازے پہ مچھر آیا گر گیا، اس نے کہا پانی پلاتا ہوں۔ اب آیا کہ مچھر مر گیا، پانی میں گر گیا، اب آیا کہ یہ پانی حرام ہے کہ حلال ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن پاک میں، نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے، اب بتاؤ کہاں جائیں گے؟ حکم نہیں ہے کہ مچھر گر جائے پانی حرام ہو گیا یا حلال ہے، اب نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، اب کہاں جائیں؟ اب فقہا کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اب فقہائے کرام کے دروازے پہ آنا پڑے گا اور مسئلہ پوچھنا پڑے گا۔
اب ایک حدیث پاک میں آ گیا کہ نماز پڑھو رفع یدین کے ساتھ، پکی حدیث ہے، انکار نہیں۔ دوسری حدیث میں آ گیا بغیر رفع یدین کے پڑھو۔ اب کیا کریں؟ اب رفع یدین والی پر عمل کرتے ہیں تو دوسری حدیث جاتی ہے نماز نہ ہو، کیونکہ دل میں خیال تو آتا ہے یار اس حدیث کا کیا کروں، ایک ہے کہ رفع یدین کے بغیر پڑھتا ہوں تو یہ اس کا کیا بنے گا؟ حدیث تو ایک تو چھوڑنی پڑے گی، اس پر عمل ہوگا تو اس پر نہیں ہوگا، اس پر ہوگا تو اس پر نہیں ہوگا، ظاہر ایک تو حدیث جاتی ہے۔ اب کیا کریں؟ ہمارے اس لیے فقہائے کرام جنہوں نے قرآن اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کے مسائل کو نکالا، اس کا نام ہے فقہ، اور سب سے اول نمبر اللہ نے عطا فرمایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے مسائل ہمارے لیے نکال کے رکھ دیے، انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو اصل میں مراد کیا ہے؟ اصل میں جو مراد تھا شکار سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ منع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر تم شکار کرنے نہیں آئے، تم اس انداز میں بیٹھو، یہاں پر حج کرو اس انداز میں ہو کہ اس انداز کا تمہارے اوپر اثر ہو، جس طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی گھر والی کو چھوڑ کر گئے تھے اور جنگل بیابان میں چھوڑ کر گئے تھے۔ جب نظر نہیں آئے تو پھر وہاں پر دعا کی تھی، کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ پاک میں تیرے گھر کے پاس بیابان جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اب تو ہی بسا دے۔ جس طرح وہ اثر تھا اسی طرح اثر ہو، تاکہ اس انداز کے اندر جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکار سے روکا ہے، مطلب یہ تھا کہ اس انداز کے اندر اگر نہیں جاؤ گے تو پھر حج قبول نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اپنے قول کو پورا کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جو تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ